بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر، آج ہمارا اسلامیات اختیاری کا سبق نمبر 40 ہے۔ سورہ نور کے عنوانات ہم پڑھ رہے ہیں، تو عنوان نمبر 10 ہے آج ہمارا حکومت الہیہ کا قیام، یعنی قیام خلافت۔ حکومت الہیہ کا قیام خلافت، لغوی معنی جو خلافت کے ہیں، خلافت کے لغوی معنی نیابت، جانشینی، امامت اور امارت کے ہیں۔ اصطلاحی معنی، اس کے اصطلاحی معنی کے بارے میں عابدین شامی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ریاست عامۃ فی الدین والدنیا خلافۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ عمومی ریاست جو دینی اور دنیاوی امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں کام کرتی ہے، وہ خلافت کہلاتی ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بقول ہی رسالۃ العامۃ فی التصدی لاقامت الدین، خلافت وہ عمومی ریاست ہے جو اقامت دین کی جانب عملاً متوجہ رہتی ہو۔ ان دونوں تعریفوں میں صرف تعبیر کا فرق ہے۔ مولانا گور رحمان اس کی جامعہ تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: خلافت وہ عمومی ریاست ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اقامت دین کا کام کرتی ہو۔ یہ ہمارے پاس ہوئی لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اس کے بعد ہے اسلام میں خلافت کی ضرورت و اہمیت۔ اسلام میں خلافت بہت اہم ادارہ ہے۔ اس کے بغیر اسلام اپنی عملی شکل اختیار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی مسلمانوں اور اسلام کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں انسانیت کو اسلام کے فوائد بھی نہیں پہنچ سکتے، بلکہ مسلمانوں کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اسلام میں خلافت کی اہمیت درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اسلام کا واحد نظام حکومت۔ اسلام کا واحد نظام حکومت صرف اور صرف خلافت ہے۔ ارشاد ربانی ہے: یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اس کو اٹھا لے گا۔ اس کے بعد نبوت کے طریقے پر چلنے والی خلافت آئے گی، جو اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ اسی طرح قرآن و حدیث میں اسلام کے نظام حکومت کے لیے خلافت کا نام استعمال ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عملاً جو حکومت قائم ہوئی وہ بھی خلافت ہی تھی، اور ان کو خلفائے راشدین کہا گیا۔ نمبر 2، خلافت اللہ کی رحمت ہے۔ خلافت کا نظام مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ اس میں اللہ کا دین غالب ہوتا ہے اور مسلمانوں کے تمام حقوق محفوظ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ معاشی خوشحالی کا دور ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد نبی ہے: نبوت اور خلافت کا دور اللہ کی رحمت کا دور ہوگا۔ نمبر 3، خلافت ذریعہ حفاظت۔ خلافت مسلمانوں کے تحفظ کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کے بغیر مسلمان عزت کی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ آج خلافت قائم نہیں ہے، اس لیے کشمیر، فلسطین میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں۔ یہ انجام تو کافروں کے ذریعے ہو رہا ہے، اور مسلمان حکومتوں میں خلافت کے استحقاق کے بغیر جو لوگ حکمران ہیں، ان کے ہاتھوں عوام کے حقوق بری طرح مجروح ہو رہے ہیں، یعنی ضائع ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حکمران ایک ڈھال ہے جس کی قیادت میں لڑائی لڑی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو تحفظ بھی ملتا ہے۔ نمبر 4، خلافت کے بغیر زندگی گزارنا جاہلیت ہے۔ اسلامی خلافت کے بغیر زندگی گزارنا گویا جاہلیت ہے۔ اسلامی خلافت کا قیام مسلمان کے اولین فرائض میں سے ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے امیر میں کوئی ناخوشگوار چیز دیکھے تو اس کو صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس نے حکمران کی اطاعت سے بالشت بھر بھی خروج کیا ہو اور اسی حالت میں اس کو موت آ جائے تو یہ جاہلیت کی موت ہوگی۔ گویا مسلمان حکمرانوں کے خلاف ذاتی اختلافات کی وجہ سے خروج نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ وہ اسلام کی کھلم کھلا مخالفت نہ کریں۔ اس سے مراد نیک مسلمان حکمرانوں کی اطاعت ہے۔ نمبر 5، توہین خلیفہ کی مذمت۔ جو خلیفہ اسلام کے مطابق حکومت کرتا ہے، اس کی توہین دراصل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، اور یہ اسلامی اصولوں کی توہین ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد نبوی ہے: جس نے خدا کے دین کو قائم کرنے والی حکومت کا احترام کیا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس پر اپنا کرم فرمائے گا، اور جس نے ایسی حکومت کی دنیا میں تحقیر و توہین کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اس کے بعد نمبر 6، اصلاح امت اور خلافت۔ امت کی اصلاح نظام خلافت کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، اور صالح خلیفہ کے بغیر امت مسلمہ کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔
ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری امت کی دو قسم کے لوگوں کی حالت جب تک درست ہو تو امت کی حالت درست اور بہتر ہوگی، اور جب ان کی حالت خراب ہو جائے گی تو امت میں بھی بگاڑ اور خرابی پیدا ہو جائے گی۔ ان دو چیزوں سے مراد یعنی حکمران اور علماء ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس معاملے میں قول فصیل کی حیثیت رکھتا ہے، واللہ ما یزع اللہ بالسلطان اعظم مما یزع بالقرآن۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ حکومت کے ذریعے برائیوں کا جو سدباب کرتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو قرآن کے ذریعے کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے قیام خلافت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قیام خلافت فرض ہے۔ خلافت کا قیام فرض ہے۔ جو لوگ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ قائم نہیں کرتے وہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق حکومت نہیں کرتے وہ کافر ہیں، کیونکہ اسلامی ملک میں صرف اللہ کا قانون ہی چل سکتا ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق خلافت قائم نہیں کرتے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ یہ عملاً اسلام کا انکار ہے۔ اس سلسلے میں علماء کی درج ذیل رائے ہے۔ قیام خلافت کی شرعی حیثیت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے تقرر خلیفہ کے وجود پر اہل سنت، خوارج اور شیعہ کا اجماع نقل کیا ہے۔ امام ابن اس بارے میں بڑی عمدہ بات کی ہے، ان ولایت امر الناس من اعظم واجبات الدین بل لا قیام للدین بل لا بہا۔ حکومت اسلامیہ دین کا بلند ترین فرض اور واجب ہے، بلکہ اس کے بغیر دین قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ علامہ علاء الدین حنفی لکھتے ہیں، وَنَصْبُ أَهَمُّ الْوَاجِبَاتِ فَلِذَا قَدَّمُوهُ عَلَى دُفْنِ صَاحِبِ مُعْجِزَات۔ عادل حکمران کا تقرر اہم ترین فریضہ، اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس کو صاحب معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پر مقدم کیا تھا۔ یاد رہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی تھی۔ قیام خلافت قیامت تک مسلمانوں کے لیے فرض رہے گا۔ اس ضمن میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، قیامت تک مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے کہ ایسے خلیفہ کا تقرر کریں جس کے اندر خلافت کی شرائط موجود ہوں۔ مذکورہ آیت قرآنی اور علماء کی تصریحات سے قیام خلافت کی شرعی حیثیت واضح ہو جاتی ہے۔ اسلامی خلافت کے اصول۔ اسلامی خلافت درج ذیل اصولوں کی پیروی کرے گی۔ طوالت کے خوف سے صرف اہم نکات دیے جا رہے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حاکمیت الہیہ، یعنی اصل میں حکمرانی خدا کے قوانین کی ہوگی۔ ارشاد باری ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ اس کے علاوہ ارشاد ربانی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے پس وہ کافر ہیں۔ نمبر 2 اصول، مشاورت، مملکت کے تمام کام مشاورت سے انجام پائیں گے، اور ارشاد ربانی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے کام باہم مشورے سے ہوتے ہیں۔ مشورہ کرنا اور اس کو ماننا فرض ہے۔ خلیفہ اجتماعی مشاورت رد نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے عدل بین الناس، لوگوں کے درمیان عدل کرنا اسلامی اصولوں میں سے ہوگا۔ اس لیے ارشاد ربانی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ اس معاملے میں تمام لوگ برابری کا درجہ رکھیں گے، عام آدمی اور سربراہ مملکت میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ انصاف کی اہمیت بیان کرتے ہوئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلی امتیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ وہ لوگ کمتر درجے کے مجرموں کو کیا کرتے تھے، قانون کے مطابق سزا دیتے تھے، اور اونچے درجے کے لوگوں کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ضرور اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ نمبر 4، مساوات بین المسلمین، اسلامی ریاست تمام مسلمانوں کو برابر کے حقوق دے گی۔ اس سلسلے میں ارشاد باری ہے، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ ارشاد نبوی ہے، المسلمون اخوۃ لا فضل لاحد علی احد الا بالتقوی، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کو دوسرے پر تقوی کے علاوہ کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ نمبر 5، مساوات بین الناس، اس کے علاوہ ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو تمہارا رب ایک ہے، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ گورے کو کالے پر اور نہ گورے کو
کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے مگر تقویٰ کے سبب۔ اس کے علاوہ تمام غیر مسلموں کو بھی برابر کے حقوق حاصل ہوں گے۔ جواب دہی، خلیفہ اور دوسرے حکمران طبقے کے لوگ عدالت کے سامنے جواب دہ ہوں گے، اور اپنے منصب سے انصاف نہ کرنے والوں کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی حاکم جو مسلمانوں کی حکومت کا کوئی منصب سنبھالے پھر اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے جان نہ لڑائے اور خلوص کے ساتھ کام نہ کرے، وہ مسلمانوں کے ساتھ قطعاً جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دہی سے اتنا ڈرتے ہوئے فرماتے تھے، کاش میں تنکا ہوتا اور میرا حساب ہی نہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لو حلق حمل من ولد زانی زیان بشات الفراتی خشیت ان یسالنی اللہ۔ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھی ضائع ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔